تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا صاحب کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تا حد نظر ایک وسیع میدان ہے، اس میدان میں ہزاروں شہر آباد ہیں اور مخلوق خدا بے حد و بے حساب ہے، جس میں بہت سارے قوموں کے لوگ موجود ہیں۔ سردی کا موسم ہے، چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور چاند خوب چمک رہا ہے، ہر شخص چاندنی کے حسن سے سرشار اور پرکیف ہے۔ حضرت تاج الاولیاء کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور ان کی گود میں اتر آیا، اور یہ وہی سال تھا کہ جس سال بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 27 جنوری 1861 سنہ عیسوی بمطابق 15 رجب المرجب 1277 سنہ ہجری پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی اپنی کرامت کو بھی ظاہر کر دیا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ روئے نہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، تو آپ روئے نہیں، تو جو اس عورتیں ہوتی ہیں جو یہ پیدائش کے مرحلے کو دیکھتی ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگی کہ بچہ جو ہے وہ بے جان پیدا ہوا ہے، آپ کے اندر جان ہی نہیں ہے جب ہی نہیں رو رہے۔ تو اب اس خوف میں جب اس طرح کی کیفیت ہو تو بچے کو تھوڑا سا تکلیف دی جاتی ہے، درد دیا جاتا ہے، جس سے وہ تکلیف کا احساس کر کے روئے، تو انڈرسٹینڈ ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ بچے میں جان بھی ہے اور تکلیف کا احساس بھی ہے۔ تو اب کیا گیا، اس زمانے میں ہوتا ہوگا کہ تانبے کو گرم کر کے، تانبے کے پیسے کو گرم کر کے آپ کے جسم پر رکھا گیا، داغا جاتا ہے، تو آپ کو وہ تھوڑا سا یوں سمجھیے ٹچ کیا گیا، پھر بھی بابا تاج الاولیاء تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روئے نہیں، بلکہ جب وہ داغا گیا تو آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے، اور وہ نشان جو تھا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ باقی رہا۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن آپ کا کیسا گزرا، زندگی کیسی گزری، بہت ساری روایات اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ایک عظیم ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے مگر بن دیکھے پیار ہو گیا ہے۔ مگر آئیے میں آج آپ کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ جو کتابوں میں لکھا وہ بتاتا ہوں۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد مبارک درمیانہ، گردن سراہی دار، پیشانی فراخ، حالت جلال و جمال میں یکساں، خوش مزاج، بات چیت میں نہایت سادگی، اور لوگوں سے جب بات کرتے تو ان کے دل میں خوشی داخل فرما دیتے تھے، اور آپ کی آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کو کوئی غور سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ والے خوش اخلاق، مسکرانے والے، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم سب فیضان اولیاء لینے جمع ہوئے ہیں، ذرا چیک کر لیجئے ہماری گفتگو کے بعد، ہم سے ملاقات کے بعد سامنے والے اسلامی بھائی کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے یا طنز کر کے، ڈانٹ کے، جھڑک کے، جھگڑا کر کے، ڈانٹ کر ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے۔ اللہ والے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے، کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حسن اخلاق کی عادت کو اپنائیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مسکرانے کی عادت کو اپنائیں گے، اور کوشش کریں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کسی وجہ سے خوشی داخل ہو جائے، کہ روایتوں میں آتا ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل کام ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے کسی سے مسکرا کے مل لیں، کسی کو کوئی تحفہ دے دیں، کسی کی کوئی بات مان لیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں۔ یہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مبلغین موجود ہیں، ہمیں تو صبح و شام یہ موقع ملتا رہتا ہے۔ اگر ہم اچھے مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، خوش اخلاق اور حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں، تو صبح و شام ہم بہت سارے اسلامی بھائیوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ نیت کرتے ہیں، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کو خوشی پہنچانے والے بنیں گے، تکلیف دینے والے نہیں بنیں گے۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں گے، گھروں میں سن رہے ہوں گے، آپ بھی اپنے گھر میں خوشی داخل کرنے والے بنیں۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کی امی ہیں، اسی طرح جو اسلامی بہنیں ہیں، ساس ہے، بہو ہے، نند ہے، بھاوج ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مسکرا کر مل لیا، کوئی بات مان لی، چلو آج میں آپ کی مان لیتی ہوں۔ اگر یہ انداز اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اختیار کریں تو ہمارے گھر میں خوشیوں بھرا ماحول بھی ہوگا اور روزانہ کتنا سارا ثواب بھی مل جائے گا،
ہیں؟ اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو مسکرانا سیکھ لیجئے، محبت کرنا سیکھ لیجئے، معاف کرنا سیکھ لیجئے، اور اپنے گھر میں بھی ان محبتوں کو عام کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔